بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عیسائی ہے، ایک مسیحی ہے، اپنوں کی بات اپنے تو اپنے، غیروں پر کیسا کرم۔ ایک مسیحی گھرانہ، عیسائی گھرانہ، کرسچن فیملی، ان کے یہاں پر ایک عرصے سے اولاد نہ تھی، اور جب اولاد ہوئی تو اس اولاد میں نقص یہ تھا کہ اس کے دونوں پیر شل تھے، بچہ چلنے کے قابل نہ تھا۔ بچے کی عمر تھی تقریباً 3 سال۔ خدا تعالیٰ سے فرش عزائے حسینی پر بیٹھ کر بی بی ام البنین کو واسطہ بنا کر دعا کرتے، بار الہ تمام مومنین اور مومنات کی اولادوں کو روحانی اور جسمانی عیوب سے پاک رکھنا۔ چلنے کے قابل نہ تھا اور ہر وقت بستر پر ہی پڑا رہتا تھا۔ وہ وقت آیا کہ جب ان کے مالکوں نے اس گھر میں، کہ جس گھر میں یہ رہتے تھے، انہوں نے التماس کی کہ اب آپ کا وقت مکمل ہو گیا، آپ اس گھر سے منتقل ہو جائیے، مجھے یہ گھر بیچنا ہے۔ اور جب ایک دن کہ جب تلاش میں لگا ہوا تھا نئے گھر کی، تو جو مالک مکان تھا اس کی زوجہ نے اسے فون کیا، اس کی زوجہ کو، اور بلایا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر آؤ، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہمارے یہاں پر آج ایک دعوت ہے۔ وہ جو مالک مکان ہیں وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ کس چیز کی دعوت ہے؟ کہا ہم نے آج سفرہ بی بی ام البنین سجایا ہے اپنے گھر میں، تو ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، تم بھی آؤ۔ مسیحی ہو تو کیا ہوا، یہ دسترخوان کرم اور فیض اہل بیت کا جاری ہے سب کے لیے، آ جاؤ۔ اور میں اس دسترخوان پر گئی اور بیٹھی، اور وہاں پر جو نیاز تھی اسے تناول کیا، بچے کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ جب میں وہاں گئی تو میں نے سوال کیا کہ یہ دسترخوان کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کون ام البنین ہے، یہ بی بی کون ہے کہ جس کے نام پر تم یہاں پر دسترخوان بچھاتے ہو۔ کہا ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی بی بی ام البنین کے وسیلے سے خدا سے کچھ مانگے تو خدا اسے رد نہیں کرتا۔ ہم بی بی ام البنین کے نام پر دسترخوان بچھاتے ہیں اور مومنین کو کچھ کھلاتے ہیں اور اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں روح ام البنین کو، اور اس کے بعد اپنی مشکلات کے حل کے لیے التماس کرتے ہیں۔ یہ بات سنی، اپنے گھر آئی، اس رات اپنے شوہر سے کہا کہ میں نہیں جانتی یہ بی بی کون ہے، مگر آج رات میں اور آپ بیٹھ کر اس بی بی سے اپنے اس بچے کے لیے شفا مانگتے ہیں۔ وہ شوہر اور بیوی اس رات بیٹھ گئے اور رات کافی دیر تک جاگتے رہے۔ بچہ سو گیا تھا، مگر بچے کے پاس بیٹھ کر اپنی زبان میں نہیں معلوم کیا کہا ہوگا، کیسے پکارا ہوگا، کس ڈھنگ سے کہا ہوگا، سلیقہ ہوگا نہیں ہوگا، التماس کی اور سو گئے۔ رات کے 1 پہر میں جب باپ کی آنکھ کھلی تو باپ نے کیا دیکھا کہ بچہ بستر پر نہیں ہے، اور دیکھا کہ صحن میں جہاں پر باغ تھا وہاں پر دوڑ رہا ہے اور کچھ تلاش کر رہا ہے، اور کسی شے کی طرف دیکھ رہا ہے اور اسے اپنی طرف بلا رہا ہے، اور اپنے پیروں پر چل رہا ہے۔ مزید اس کا مرض باقی نہ رہا، شفایاب ہو گیا۔ ماں کو اٹھایا اور ماں اور باپ دونوں گئے بچے کے پاس، اور بچے کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں بیٹا کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا ماجرا ہے، بیان کرو۔ بچے نے کہا کہ مجھے فقط اتنا بتائیے کہ وہ جو شخص جو گھوڑے پر سوار ہے، کہ جو اتنا زیادہ ہیبت ناک چہرہ رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ والدین کہتے ہیں کہ ہمیں اس مقام پر بچے کے علاوہ اور کوئی نہیں نظر آیا۔ کہا کہ یہ شخص آئے میرے پاس، اور آنے کے بعد مجھے کہا کہ کیوں سوئے ہوئے ہو، کیوں لیٹے ہوئے ہو، اٹھ جاؤ اپنی جگہ پر۔ میں نے کہا کہ میرے پیر وہ طاقت نہیں رکھتے کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ کہا میں تمہیں حکم کرتا ہوں کھڑے ہو جاؤ۔ اور بس
ان کے اس جملے میں نہیں معلوم کیا طاقت تھی کہ میں کھڑا ہو گیا اور اس انداز سے ہو گیا اور مجھے شفا مل گئی۔ آقا عباس علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں ام البنین، یاد رکھیے گا۔ مائیں اپنے بچوں سے گزارش نہیں کیا کرتی، حکم کرتی ہیں۔ کبھی تمہاری کوئی مشکل ہو نا اور حل نہ ہو رہی ہو، غم نہ کرنا، بی بی ام البنین کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ہدیہ کر دینا اور ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہنا ہے، بی بی آپ وہ بی بی ہیں کہ آپ کا بیٹا باب الحوائج ہے، اور خدا نے آپ کو یہ مقام دیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد